السلام علیکم کلاس تھرڈ۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیجئے اور اس سے ہم سب آج پڑھیں گے درود شریف۔ تو آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں کھول چکے ہیں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم درود شریف کو پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ہے اور اس کے معنی، اس کے ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ الہی ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ الہی برکت دے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ یعنی کہ درود شریف جو ہے تو وہ ایک طرح سے ہمارے نبی جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اس کے ذریعے، اور کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مطلب ابراہیم علیہ السلام پر اپنی برکتیں رکھی، اپنی رحمتیں رکھی ہیں، ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی رحمتیں رکھیں، ان کی آل اولاد پر بھی رکھیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ تو درود شریف آپ سبھی بچے اچھے سے یاد کر لیجئے گا، یہ آپ کی پوری زندگی کام دے گی۔ اور درود شریف یاد کرنے سے مطلب ہے کہ اسے یاد کر لیجئے اور اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بھی آپ کام کیجئے تو اسے پڑھتے رہیے۔ درود شریف ہی ایک ایسا مطلب ایسا کام ہے، ایسی دعا ہے کہ جسے پڑھیے گا تو آپ کے گناہ بھی کٹیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو بچوں آپ سب اسے اچھے سے پڑھ لیجئے گا، اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ آئیے اب ہم آگے کا سبق پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 5، اسلام کا کلمہ۔ ننھی عائشہ نے پوچھا، امی جان اسلام کا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ امی جان نے بتایا اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی کہ یہ اسلام کا کلمہ ہے، اسے ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ سبھی بچوں کو بھی یاد ہوگا، ماشاءاللہ بہت اچھے سے یاد ہوگا، اور اس سے آپ لوگ پڑھتے رہا کیجیے۔ ابا جان نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی پوجا اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسے کلمہ اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کا دار و مدار اور اس کی بنیاد اسی کلمہ پر ہے۔ اس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں کیونکہ طیب کے معنی ہے پاک، اور یہ ایک پاک بات ہے، بڑا اچھا کلمہ ہے۔ اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں کیونکہ توحید کے معنی ہیں اللہ کو ایک ماننا، اور اس کلمہ میں اللہ کو ایک ماننے کا اقرار ہے۔ یعنی کہ امی سے ننھی عائشہ نے تو ایک سوال کیا کہ امی اسلام کا کلمہ کسے کہتے ہیں، تو امی نے یہ کلمہ پڑھ کے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ابا جان نے کیا کیا کہ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب بتایا بچی کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی پوجا اور عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہمیں عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسے کلمہ اسلام اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ اسلام کا جو دار و مدار ہوتا ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، اس کلمہ پر ہی ہے۔ اور اس کلمہ کو طیب بھی کہتے ہیں کیونکہ طیب کے معنی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں، تو اس لیے اس کلمہ کو طیب کہا جاتا ہے، اور یہ ایک پاک بات ہوتی ہے یہ کلمہ۔
اور بڑا اچھا کلمہ ہے، بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، جو کہ اللہ کے گھر میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آسمانوں پہ جو لکھا ہے تو یہ کلمہ آسمانوں پر بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کلمہ توحید، اس کو توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ توحید کے معنی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوائے کسی کا مطلب کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ اس کلمہ میں اللہ کو ایک ماننے کا اقرار کرتے ہیں ہم سب، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے کا پڑھتے ہیں۔ امی جان نے بتایا اسلام کا ایک اور کلمہ، کلمہ شہادت ہے، وہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی کہ پہلا کلمہ طیب کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا اس کے بارے میں بتا دیا امی ابو نے۔ پھر اس کے بعد امی جان نے دوسرا کلمہ پڑھا، اس کے بھی معنی بتائیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ظفر کچھ سوچتے ہوئے بولا امی جان گواہی تو عدالت وغیرہ میں دی جاتی ہے، اس کلمہ میں گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ترجمہ میں جو بار بار یہ چیز آتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، تو یہ تھا کہ عدالت میں گواہی دی جاتی ہے، تو مطلب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امی نے پھر بتانا شروع کیا کہ امی نے کہا یہ تم نے اچھی بات پوچھی، تم بہت سمجھدار ہو، جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے کسی جاننے والے سے ضرور پوچھ لینا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ گواہی اسی بات کی دی جاتی ہے جس کا پورا یقین ہو، یعنی اگر دیکھنے کی بات ہو تو اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور سننے کی بات ہو تو خود اپنے کانوں سے سنا ہو۔ کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ایک ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا پورا یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ گواہی دے رہے ہو یا اقرار کر رہے ہو۔ یعنی امی نے پھر بتایا کہ ہاں کیا ہوتا ہے گواہی دینا کیا ہوتا ہے، جس بات پر آپ کو پوری طرح سے یقین ہو، وہ چاہے دیکھنے والی بات ہو یا سننے والی بات ہو، اگر آپ نے خود سنی ہے خود دیکھی ہے تو اس پہ یقین ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو اس چیز کی انسان گواہی دیتا ہے جس چیز پر اسے یقین ہوتا ہے، تو گواہی اسے کہتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے کہ ہم لوگوں نے کیا ہے کہ کلمہ شہادت کا مطلب جو ہے تو یہی ہے کہ اللہ پہ ہم سب کو یقین ہے نا کہ ہاں اللہ ہے، اللہ نے دنیا کو بنایا، ہم سب کو بنایا، اور اس کے ساتھ مطلب اس کے ساتھ کسی کو ہم سب شریک نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ایک ہے، اور صرف ہم لوگوں کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اس بات پہ ہمیں یقین ہے، تو اس بات کا ہم سب اقرار کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کی اسی لیے ہم سب ہر کلمے میں گواہی دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات پر ہم سب کو یقین ہے، اس لیے اس بات کی بھی ہم سب گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ ابا جان نے بتایا جو شخص سچے دل سے اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت، بندگی اور پوجا کے لائق نہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اور اس بات کا زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص دل سے اس بات کو نہیں مانتا یا زبان سے اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ یعنی کہ ابا جان نے پھر بتایا کہ جو بھی شخص، جو بھی انسان ایسے مطلب سچے دل سے اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پوجا کے لائق نہیں ہے، اور ہمارے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اس بات پہ جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے، اعتبار ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے مطلب وہ سچے مسلمان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کو زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں، اور دل میں اس بات کا یقین ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس بات کو جو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، وہی مسلمان ہے، اور جو لوگ اسے نہیں مانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ نہ مانتے ہیں، نہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، نہ دل میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی کی پوجا کریں گے، اپنی پوری زندگی اسی کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ یعنی کہ صرف لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں کہ ہاں ہم اس بات کو مطلب ہم سب اعلان کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے جو عبادت جس کی ہم سب عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے اور اللہ کی پوجا کریں گے، اپنی پوری زندگی جو ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم سب گزار دیں گے۔ اللہ نے جیسا ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کا جو حکم دیا اسی کے اکارڈنگ ہم سب اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس بات کا ہم سب اعلان کرتے ہیں۔ صرف اتنا سے کلمہ میں دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب اگر لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس کے معنی اتنے سب کچھ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم سب کو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، کوئی اس لائق ہے ہی نہیں، اور اللہ نے جو جو حکم دیا ہے ہم سب اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اعلان کرنا کہ ہم صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ پر چل کر ہی پوری زندگی گزاریں گے، اس کے خلاف جتنے بھی راستے ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں اپنائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی اپنی کامیابی جانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ہماری جان قربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے معنی تو تم لوگوں نے جان لیے، پھر ہے اس کے آگے کا آدھا کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اتنا کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں صرف انہی کو مانیں گے، اسی پہ چل کر ہم سب اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے خلاف جتنے بھی مطلب راستے ہیں جن پر منع کیا گیا ہے، ہمارے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو منع کیا کہ یہ راستہ نہیں اپنانا ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا ہے، چھوڑ دو، برا ہے، تو ہم سب اس راستے کو کبھی نہیں چنیں گے، کبھی نہیں چلیں گے اس راستے پر، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی اپنی کامیابی جانیں گے، یعنی کہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور اسی میں ہم سب کو کامیابی ملے گی، اس بات کا یقین بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کو ملے گی بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارے دل کا ایمان کیا ہے؟ ہمارے حضور کی ہم سب کے دل میں محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ہماری جان قربان ہے، یعنی انہوں نے جو بھی حکم دیے ہیں ہم سب کو اپنی اپنی زندگی گزارنے کے، ان کے حکموں پر تو ہم سب اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارا فرض ہے، ان کی باتوں کو ماننا، انہیں ماننا، ٹھیک ہے، یہ سب ہم لوگوں پر فرض ہے، ہم سبوں کا فرض ہے۔ تو اس طرح سے یہ سبق آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا، اسلام کا کلمہ جو تھا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، جان لیا ہے، اور اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ اب خالی جگہیں بھریے، جو بات سمجھ میں ڈیش آئے اسے کسی جاننے والے سے ڈیش لینا چاہیے۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے کسی جاننے والے سے، یہاں پہ ہم سب لکھیں گے پوچھ لینا چاہیے۔ دو، جو دل سے اس بات کو نہیں مانتا وہ ڈیش نہیں، کیا نہیں ہے؟ مسلمان۔ ہم سب یہاں پہ مسلمان لکھیں گے، مسلمان نہیں، یعنی کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو جو لوگ نہ مانیں تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا کیا ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت کرنا، ان کی محبت کو دل میں رکھنا، ان کی باتوں کو ماننا، یہ سب ہمارا ایمان ہے۔ حضرت محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی ڈیش گزاریں گے، کیا گزاریں گے؟ پوری زندگی، ہم سب اپنی پوری زندگی ان کے حکموں کے مطابق ہی گزاریں گے، انہوں نے جیسے کہا ہے ہم سب اپنی زندگی کو ویسے ہی جئیں گے، ٹھیک ہے، پوری زندگی گزاریں گے۔ اس طرح سے یہ آپ لوگوں کے ایکسرسائز کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ایکسرسائز جو ہے تو بچہ آپ لوگ بک میں ہی کیجیے گا، اسلامیات کی، دینیات کی کوئی کاپی نہیں آپ لوگوں کی بنی ہے، تو اس لیے جو اگر کچھ ورک کرواتی بھی ہوں تو اسے آپ لوگ بک میں ہی کیجیے، اس کی کوئی کسی کاپی میں مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سبق آپ لوگوں کا ہو گیا کمپلیٹ، اچھا سبق تھا۔ آپ سب اگر کسی بچے کو اگر یہ کلمہ نہیں یاد ہے تو بچوں آپ لوگ یاد کر لیجیے گا اچھے سے،
یہ پوری زندگی آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا۔ اور آگے کا جو سبق ہے اللہ کے رسول، یعنی کہ اس سبق میں بھی ہم سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، اور السلام علیکم۔